عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے کس طرح ویڈیوز کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، کوڈگو ضلع سے خاتون کے امبیڈکر زندہ باد کو پاکستان زندہ باد کہہ کر کے ایڈٹ کرنے والے کس طرح خاتیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے، وہ خبر رکھوں گا۔ بھوپال اور اندور میں پولیس کمشنر نظام نافذ کیے جانے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ مردہ قرار دیا گیا شخص 7 گھنٹے بعد مردہ خانے کی فریزر سے زندہ نکل آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر ایک مرتبہ پھر حضرت مولانا رابع حسنی ندوی صاحب کو بنا دیا گیا ہے، تو وہیں پر بوائے فرینڈ بات نہیں کر رہا ہے تو معشوقہ پولیس تھانے پہنچ گئی شکایت کرنے کے لیے۔ دیکھیے کس طرح کی خبریں آتی ہیں۔ تمل ناڈو میں بکرا چوروں نے پولیس افسر کو قتل کر دیا ہے۔ ترکی اور افغانستان سے بھی کچھ خبریں آئی ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، لنک کو شیئر کرے۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہماری کچھ بستیوں میں جو کام چل رہا ہے اس کی تازہ تصویریں بھی آ گئی ہیں۔ تازہ کھیپ بھی جو ہم نے 200 فیملیز کے لیے آرڈر کیا تھا وہ بھی پہنچ چکی ہیں، اور اس کو تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انلوڈ بھی ہو رہا تھا جب تک تصویریں ہم تک پہنچ رہی تھیں، اور انشاءاللہ یہاں پر پوری بستی میں، آس پاس کی بستیوں میں یہ تقسیم کام بھی ہوگا۔ خواتین بھی جمع ہونا شروع ہو چکی تھی، لہٰذا جو ہے مزید تصویریں آئیں گی تقسیم کی، اور بھی بہت ساری چیزیں جو الگ الگ لوگوں تک پہنچی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ آپ لوگوں کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے اجتماعی دعائیں بھی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت ہمارا سیدھی بات کا پہاڑی علاقوں میں کام چل رہا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے الحمدللہ ہم بستیوں میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی جو امانتیں آ رہے ہیں ان کو مستحقین تک پہنچانے کے لیے۔ دراصل ہم نے پیشگی طور پر رقم نہ پہنچے، لیکن اس کے باوجود ہم نے آرڈر دے دیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اس لیے کہ آرڈر دے کر کے پہنچنے میں وقت لگتا ہے، لہٰذا جو ہے آپ لوگ تعاون کریں اس سلسلے میں۔ نیچے نمبر دیا جا رہا ہے، اس پہ واٹس ایپ کریں، اور اس پر جو ہے آپ کو تفصیلات بھیج دی جائیں گی۔ آپ اپنا تعاون جاری رکھیں، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کن علاقوں میں کام ہو رہا ہے اور کتنے لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اور بھی بہت ساری تصاویر وغیرہ آتے رہیں گے، آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے ناظرین گرامی، خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ آج کل مسلم دشمنی میں، اسلام دشمنی میں لوگ کس حد کو پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ کو یہاں پر کرناٹک کے کوڈگو میں شنیوارا سنتے نامی ایک علاقے میں جو حالات بنے وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور ایک خاتون پر جو ظلم و ستم ہوا وہ بھی ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایسے میں ایک احتجاج کیا گیا تھا، اس احتجاج میں ایک لڑکی، مسلم لڑکی نے جو ہے وہ امبیڈکر زندہ باد کے نعرے لگائے تھے، لیکن دراصل شنیوار سنتے میں جو حالات بنائے گئے ہندو مسلمان کے درمیان میں، حالات بگاڑنے کی جو کوششیں ہوئی، تو اس موقع پر ایک نوجوان کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی، تو پھر اس نوجوان کو معصوم بتا کر کے، بے گناہ بتا کر کے پولیس تھانے کے سامنے اس کے اہل خانہ اور بہت سارے لوگوں نے شریک ہوئے، اور جو احتجاج کیا کہ جو ہے آپ بے قصوروں کو گرفتار کیا ہے۔ اس درمیان میں خاتون نے امبیڈکر زندہ باد کے نعرے لگائے احتجاج کے دوران۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگوں نے اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا اور اس کو پاکستان زندہ باد کہہ کر کے وائرل کر دیا۔ جی ہاں، اس میں سب سے اہم ترین جو ملزم ہے اس کا نام ہریش کہا گیا ہے، جو یہاں کا لوکل رپورٹر بھی بتایا جا رہا ہے۔
اس کے علاوہ 2 لوگ جن کو جو ہے اس وقت گرفتار کیا گیا، اس میں گرام پنچایت کا ایک ممبر ہے جس کا نام ہے راگھو۔ انسپیکٹر نے کہا اس ویڈیو کو کیپچر کرنے کے بعد امبیڈکر زندہ باد کی جگہ پاکستان زندہ باد کی اس میں وائس اوور کر دیا گیا، اس کو ایڈٹ کیا گیا اور اس کو جو وائرل کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ وہاں پر ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہاں کے خواتین اور مسلمان جو ہے شنیوار سنتے میں جو احتجاج کیا گیا تھا اس میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، اور یہ اس قدر پھیلتا چلا گیا کہ جو ہے ماحول بگڑنے لگا۔ اس کے بعد جو ہے پولیس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جو ہے یہ یہاں کی ہندوتوا ذہنیت کے حامل کچھ رپورٹروں کا اور کچھ لوگوں کا حال ہے جنہوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، خاتون کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے اس طرح سے جو ہے ایڈٹ کی گئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ سازشیں ہوتی ہیں آپ کے خلاف۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے پولیس نے اس میں جو ہے پورے اس کے ساتھ اس پر جو ہے تحقیق کی اور اس کے بعد اصل میں جو خاطئ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن اگر نہیں ہوتا اور دوسری جگہ اگر متعصب پولیس یا انتظامیہ ہوتا تو سوچے کہ کس قدر جو ہے ظلم بپا کیا جاتا، جیسے کہ ہم لوگ ہندی بیلٹ میں دیکھتے ہیں، یو پی اور بھوپال میں۔ بہرکیف ناظرین، اس سلسلے میں اب جو ہے خاتیوں کو جس نے جو ہے ویڈیو ایڈٹ کی ہے ان کو جو ہے گرفتار کر لینے کی خبریں اس وقت آ رہی ہیں کوڈگو ضلع کے شنیوارا سنتے سے۔ ناظرین گرامی، بھوپال اور اندور میں پولیس کمشنر کا نظام نافذ کیے جانے کی خبریں آنے کے بعد اب الگ الگ طرح کی تنقیدی تجزیے شروع ہو چکے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے اعلان کیا کہ بھوپال اور اندور میں پولیس کمشنر نظام نافذ کیا جائے گا۔ اس کا اعلان کرتے ہوئے چوہان نے کہا کہ ریاست میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، لیکن بھوپال اور اندور میں بڑھتی ہوئی آبادی، جغرافیائی وسعت اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیدا ہونے والے امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس نظام کے نفاذ سے قبل امن و امان کو پہلے سے بہتر بنانے کا کام کیا جائے گا۔ ریاست کے بھوپال اندور میں پولیس کمشنری نظام کے نفاذ کا مطالبہ بہت پرانا ہے۔ اس سمت میں حکومتی سطح پر کئی بار کوششیں کی گئی لیکن کامیاب اب نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، پولیس کے حوالے کسی بستیوں کو کر دینا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کس قدر غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ پولیس کمشنر کے حوالے دونوں بستیوں کو کر دیا گیا ہے کہ آپ جو چاہے کریں اس طرح، لیکن ان کے پاس بھی قانون ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح سے صرف بھوپال اور اندور کو پولیس کے حوالے کر دیے جانے کے بعد جو ہے الگ الگ طرح کی جو ہے خبریں سامنے نکل کر کے آ رہی ہیں، اور آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ بھوپال اور اندور میں کس قسم کی جو ہے بھائی چارگی ہندو مسلم کے درمیان میں، اور وہاں پر کتنی بڑی تعداد میں سٹی میں اور آس پاس میں جو ہے مسلمانوں کی تعداد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس کو نشانہ بنانے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے اس وقت بھوپال کی حکومت کی جانب سے لیے گئے فیصلے کو تنقید کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ابھی شروع میں آئی ہوئی خبر ہے، اب اس خبر کے آگے بڑھتے بڑھتے اور سرخیوں میں چھاتے اس پر لگاتار تنقیدیں شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، ایک شخص کو آپ مردہ سمجھ رہے ہیں اور وہ 7 گھنٹے کے بعد زندہ نکل آئے تو آپ کیا کریں گے؟ ایسا ہی معاملہ پیش آئے اتر پردیش کے مراد آباد میں، جس میں ایک 40 سالہ شخص کو مردہ خانے کی فریزر میں تقریباً 7 گھنٹے تک رکھا گیا۔ معلومات کے مطابق الیکٹریشین شرکیش کمار کی ایک تیز رفتار موٹر سائیکل نے ٹکر مار دی تھی۔ اس کے بعد جمعرات کی رات اسے ضلع اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اگلے دن ہسپتال کے عملے نے لاش کو فریزر میں رکھ دیا۔ تقریباً 7 گھنٹے بعد جب پنچنامہ یا دستاویز پر لاش کی شناخت کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے کنبے کے افراد کے دستخط لے کر رضامندی حاصل کی جانی تھی تو کمار کی بھابھی مدھوبالا کو لاش میں حرکت نظر آئی۔ وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں مدھوبالا کو کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ وہ مرا نہیں ہے، یہ کیسے ہوا دیکھیے، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ سانس لے رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، مراد آباد کی چیف میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر شیو سنگھ نے کہا کہ ایمرجنسی میڈیکل آفیسر نے مریض کو صبح 3 بجے دیکھا تو اس کا دل نہیں دھڑک رہا تھا۔ اس نے کئی بار اس شخص کا معائنہ کیا، اس کے بعد اسے مردہ قرار دے دیا گیا، لیکن صبح پولیس ٹیم اور اس کے اہل خانہ نے اسے زندہ پایا۔ انکوائری کا حکم دے دیا گیا، اب ہماری ترجیح اس کی جان بچانا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے غلطیاں ہوتی ہیں ڈاکٹروں سے بھی کہ جو ہے آپ صحیح طور پر چیک نہیں کرتے، یا جس وقت چیک کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جو ہے دھڑکنیں شاید چل نہیں رہی تھی۔ لیکن یہ خبر جب سامنے آتی ہے تو لوگوں کے لیے اچھمبی اور تشویشناک بھی ہوتی ہے اور حیرتناک بھی، جس کی وجہ سے یہ خبر سرخی بن جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 7 گھنٹے تک جو ہے وہ ایک فریزر میں رکھا جائے اور بعد میں زندہ ہو جائے، یا زندہ ہونے کی اطلاعات ملے تو وہ حیرتناک بات ہوتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے مسلم پسند اللہ بورڈ کی بات کرتے ہیں۔ کانپور میں 2 روزہ 27ویں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس کے دوسرے سیشن میں ہفتے کی رات کو انتخابات ہوئے ہیں۔ اس میں حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کو مسلسل 6ٹی بار بورڈ کے صدر منتخب کر لیے گئے۔ اس میں بہار کے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جنرل سیکریٹری اور بورڈ کے
نائب صدر کے طور پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر رہے شیعہ دانشور ڈاکٹر سید علی نقوی کو منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قومی ایگزیکٹو اراکین میں صابر احمد، محمد یوسف علی، مفتی محمد عبید اللہ، مولانا بلال حسن، طاہر، حکیم، فاطمہ، مظفر عطیہ اور ڈاکٹر نطہت پروین کو منتخب کیا گیا ہے۔ سبھی کا انتخاب جنرل باڈی کے اراکین نے کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس موقع پر حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم نے اپنی صدارتی خطاب میں موجودہ دور میں مسلم معاشرے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ وہ آپسی اختلافات کو بھلا کر متحد ہو جائیں اور موجودہ حالات کا سامنا کریں۔ کسی بھی ملک میں اقلیتی طبقے کو زیادہ فکر، توجہ اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تب اور بڑھ جاتا ہے جب اقلیتی معاشرے کو کمزور کرنے کی کوششیں حکومتوں کی طرف سے کی جا رہی ہوں۔ ان کی اس خطاب کے بعد تمام اراکین نے حضرت مولانا کی تائید بھی کی ہے۔ ناظرین گرامی، اس میٹنگ میں پورے ملک کے تقریباً 100 سے زیادہ علماء اکرام نے شرکت کی تھی۔ اس میٹنگ میں مسلم طبقے میں کیسے کم خرچ میں نکاح اور تعلیم کو بہتر کیا جائے، اس پر بھی تبادلہ خیال کیا جانے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ ناظرین گرامی، دیکھیے عاشقی کے تعلق سے کس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ اپنے معشوقہ سے بات کرنا چھوڑ دیا عاشق، تو رات کے وقت میں 100 پر ڈائل کر کے پولیس سے ہی شکایت کر ڈالی معشوقہ۔ جی ہاں، معشوقہ نے رات کے وقت میں اس کا جنم دن کے موقع پر اس کو مبارکبادی نہ دینے کی شکایت پولیس سے 100 پر ڈائل کر کے کر دی، اور لڑکی کے حالات دیکھ کر کے لڑکے کو پولیس رات میں ہی تھانے بلا لیا اور پھر کاؤنسلنگ کی گئی دونوں کی۔ اس کے بعد جو ہے لڑکا فوری طور پر شادی کے لیے بھی رضامند ہو گیا۔ لڑکی سے بات چھوڑنے کی وجہ سے جو شکایت کر رہی تھی، بالآخر جو آریہ سماج کے ایک مندر میں دونوں کی جو ہے شادی کروانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، بات نہ کرنے کے لیے شکایت کی تھی اور پولیس نے شادی ہی کروا دی۔ آئیے آپ کو لے چلوں تمل ناڈو میں اتوار کی الصبح تیروچیراپلی پڈوکوٹائی قومی شاہراہ پر پلاتھو پتی گاؤں کے قریب بکرا چوروں نے ایک اسپیشل سب انسپکٹر آف پولیس کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مہلوک SSI یس بھومی ناتھن 56 قریب ہی واقع تیروچیراپلی ضلع کے نوال پٹو پولیس اسٹیشن میں کام کر رہے تھے۔ اپنے دائرہ کار میں رات کے گشت کے دوران اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ مل کر بکرے چرا رہے ہیں۔ پولیس کے پہنچتے ہی چوروں کا ٹولہ وہاں سے موٹر سائیکل پر فرار ہو کر پڈوکوٹائی ضلع میں داخل ہو گیا۔ SSI نے اپنے بیگ پر ان کا پیچھا کیا اور 2 بدماشوں کو گھیر لیا، جبکہ دوسرے بدماشوں نے اپنے ساتھیوں کو بچانے کی کوشش میں اس پر کلہاڑی سے حملہ کر دیا، جس سے وہ بری طرح زخمی ہو کر گر گئے ہیں۔ فوراً ہی انہوں نے دم توڑ دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح کی بھی جو ہے جرائم کی خبریں سامنے آتی ہیں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، خبر آ رہی ہے اس وقت، بلکہ کچھ تصاویر میں آپ کو کابل سے جو آئی ہیں وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ کابل میں 2718 منشیات کے عادی، یعنی جو ڈرگس وغیرہ لیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اس کے عادی افراد کو اسپتالوں میں منتقل کر کے ان کو جو ہے زندگی کی طرف لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ہفتے کابل کے مختلف علاقوں میں 2718 افراد کو جو ہے نشاندہی کی گئی، جو اس طرح کے منشیات کے عادی ہو چکے تھے۔ اب ان کے علاج کے ذریعے سے ان کو یہ علاج چھڑایا جائے گا اور پوری نگرانی کے ساتھ ان کو ایک بہتر شہری ہونے کی جانب جو ہے ترغیب دی جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے ان افراد کو اس وقت جو ہے الگ الگ علاج کے مراکز میں رکھا گیا ہے اور ان کی پوری جو ہے نگہداشت کی جا رہی ہے، اور ان کی جو ہے ہر طرح کا خیال رکھتے ہوئے کسی بھی طرح سے منشیات سے چھوٹ جائیں اور ایک بہتر شہری بن کر کے گزارے، یہ طالبان حکومت کی جانب سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر کل ہی افغانستان طالبان حکومت کی جانب سے جو ہے یہ درخواست کی گئی تھی امریکہ سے کہ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جو منجمد اثاثے ہیں اس کو بحال کرے، لیکن امریکہ نے ایک مرتبہ پھر افغانستان کی دشمنی، طالبان کے ساتھ دشمنی کو سامنے لا کھڑا کر دیا ہے اور ان منجمد اثاثوں کو بحال نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کس قدر جو ہے اس وقت افغانی عوام کے ساتھ دشمنی مول رہا ہے، جبکہ یہاں بھوک مری کے حالات ہیں۔ افغانستان کے لیے امریکی نمائندے تھامس ویسٹ نے کہا ہے کہ طالبان کو بہت پہلے واضح کر دیا گیا تھا کہ طاقت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرنے سے غیر انسانی امداد کو کسی صورت بحال نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی کے چلتے ابھی تک بحال نہ کرنے پر اس وقت طالبان حکومت بار بار اس بات کی اپیل کی جا رہی ہے کہ اس وقت افغانستان میں بھوک مری اور بہت ہی زیادہ بے روزگاری عام ہو چکی ہے، لوگ کھانے اور دانے کو ترس گئے ہیں، لیکن امریکہ جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے اور بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، وہ اس وقت افغانستان کو بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس وقت عالمی سطح پر امریکہ کی جو ہے
پوری طرح سے تنقید کی جا رہی ہے کہ جو اس کی دولت نہیں ہے، خود افغانستان کی دولت ہے، افغانستان کی منجمد اثاثے ہیں، اور اس پر جو ہے پوری طرح سے مسلط ہو کر کے بیٹھا ہے یہ امریکہ، جس کی وجہ سے جو ہے امریکہ کی اس حرکت کو اس وقت بہت ہی، اس لیے کہ اس سے طالبان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ عوام سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ عوام جب وہاں سے منجمد اثاثے کو کھول دیا جائے گا، یہاں کے عوام راحت کی سانس لیں گے، جو سرکاری محکمے میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں دی جائیں گی، اور بھی بہت سارے اپنے اپنے ملک کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن امریکہ ابھی بھی اپنی دشمنی نکالنے پر تلا ہوا ہے یہاں کے افغانی عوام کے ساتھ۔ ناظرین گرامی، آئیے ترکی کے ایک ریپڈ ریسپانس فورس کو میں یہاں پر دکھاتا ہوں جس کی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے۔ یہ بہت ہی طاقتور جو ہے فورس بتائی جا رہی ہے ترکی کی، یہ ہر لمحے تیار رہتی ہے، کسی بھی ایمرجنسی یا ہنگامی حالت کی صورت میں ریپڈ ریسپانس فورس فوری طور پر ذمہ داریاں سنبھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فورس کی تربیت پیشہ ورانہ طریقے سے کی جاتی ہے۔ سرحدوں پر تعینات اس فورس کی چابک دستی اور فوری ریسپانس قابل دید بتائی جاتی ہے، اور اس میں مزید طاقت جو ہے بھرنے اور اس کو مزید متحرک کرنے کے لیے جو ہے ترکی کی حکومت کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی ان تمام چیزوں کو اس وقت ایک ویڈیو کے ذریعے سے جو ترکی کی ریپڈ ریسپانس فورس ہے اس کی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں، کس طرح اس کے فاش طور پر جو ہے ریسپانس ملتا ہے جب کوئی بھی ہنگامی صورتحال ملک کو درپیش ہوتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔